نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين من الرئيس المنافقين وصدر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ ہر جمعے کو تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول دنیا میں آتا ہے یا دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ رسول معجزے دکھانے کے لیے نہیں آتا، کرتب دکھانے کے لیے نہیں آتا، کرامت دکھانے کے لیے نہیں آتا۔ رسول تو اس لیے آتا ہے تاکہ امت کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے کر آئے، ان کو گمراہوں سے اٹھا کر صراط مستقیم پر لگائے۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا سے دوبارہ جوڑ دے، وہ جو سبق اپنا بھول چکے ہیں انہیں دوبارہ وہ سبق توحید کا یاد دلا دے۔ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، معبود کون ہے، انہیں دوبارہ سے بتا دے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول تو اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کی اتباع ہو، پیروی ہو، ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، آپ کے نقش قدم کو خضر راہ بنانا۔ یہاں وہ جو منافقین اور یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے سرتابی کی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو وہ رسا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بندے نے ہمارا بندہ مار دیا، قتل کر دیا۔ بنتی تھی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انہیں پیغام دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے۔ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر اللہ سے توبہ کرتے، بخشش مانگتے۔ واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما،
تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب رہتی دنیا تک یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ حکم موجود ہے، جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ سے بخشش طلب کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لے گا، ان کی بخشش بھی فرما دے گا اور مہربانی بھی فرمائے گا. یہ قیامت تک کے لیے ہے. ظاہری زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہی تھے، لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے. یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر انور پر آیا ہے اور کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ اللہ سے سیکھا ہم نے آپ سے سیکھا، آپ نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہم نے وہ مانا، اور اسی میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ یا رسول اللہ اس میں یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں آپ کے پاس آ جائیں اور بخشش طلب کریں، آج میں گناہگار شخص آپ کے پاس آ گیا ہوں، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے. اب سنیے الفاظ یہ ہیں حدیث کے، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، اے آنے والے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جس کو احساس گناہ ہو جائے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اگر چلا جائے تو اس کے اعلان قبر انور سے بھی ہو سکتا ہے. بات اخلاص کی ہے، اعتماد کی ہے، تو قبر انور سے آواز آئے گی کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی، مغفرت کر دی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں، ستون ابو لبابہ انہوں نے دیکھا ہوگا، اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے. دراصل جنگ بنو قریظہ میں حضرت ابو لبابہ سے ایک غلطی ہو گئی. جب انہیں احساس ہو گیا غلطی کا، ضمیر زندہ ہو تو اندر سے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو انہیں احساس ہوا کہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، تو انہوں نے آ کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا اور کہا، جب تک اللہ میری بخشش کا اعلان نہیں کرے گا میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ چکھوں گا. اور خود کو باندھ لیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتا چلا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا سیدھا اور میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا، اللہ اسی وقت اسے معاف کر دیتا. اب اس نے باندھ لیا اپنے آپ کو، تو جب تک اللہ حکم نہیں نازل فرمائے گا میں اسے نہیں گھوڑوں. 7ویں دن اب ابو لبابہ کا حال یہ ہوا، بے ہوش ہو گئے بھوک سے. ظاہر ہے انسان کب تک بھوکا رہ سکتا، بے ہوش ہو گئے، حالت بگڑ گئی. اللہ کی طرف سے ان کے لیے
بخشش کا پروانہ آ گیا. لیکن اب لوگوں نے آ کے بتایا کہ تیرے لیے اللہ نے بخشش کا پروانہ بھیج دیا، تو بخش دیا گیا ہے. تو اس نے کہا اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے مجھے کھولیں گے نہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنے دستے اقدس سے اپنے پیارے صحابی کو کھولا تو پھر وہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بھی یہی حکم ہے اور زندگی کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے. میں صالحین کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جو صالحین ہیں، خاص طور پر میں نے ترکی کے علماء و مشائخ کو خود دیکھا، میری ان سے بات چیت بھی ہوئی. وہ جب حج پر بھی آتے ہیں تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم سیدھا ادھر کیوں نہیں جاتے، عمرہ کرو پھر اس کے بعد حج کرو، بعد میں آ جانا. کہا تمہیں قرآن کا حکم پتہ نہیں ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، گناہ کر لیں، غلطی کر لیں، اے محبوب سیدھا تیرے پاس آ جائیں. تو ہم تو قرآن کے حکم کے مطابق سیدھا ان کے پاس آتے ہیں. کیوں؟ وہاں ہم بخشش کی دعا کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے فاستغفر اللہ. وہاں اللہ کی دعا، اللہ سے دعا کریں گے، بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں گے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ہماری بخشش کی سفارش کر دیں گے. لوجد اللہ توابا رحیما. تب ہم جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، کعبۃ اللہ میں، تو اللہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا. یعنی کعبہ میں جانا ہے تو گناہ معاف کرا کے جانا ہے. وہاں تو مرتبے بلند ہوں گے بھائی، وہاں تو قرب الہی کی منزلیں طے ہوں گی. لیکن گناہ پہلے مدینہ میں دعا سے، سفارش سے جھاڑ کر گناہ معاف کرا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ صلحاء کا، مشائخ کا طریقہ ہے. اور جب اللہ آپ کو نصیب کرے تو اپنے ایجنٹ سے کہہ دیجئے گا کہ میں پہلے مدینہ جانا چاہتا ہوں، پھر وہاں سے عمرہ کروں. یہ قرآن کی آیت کے مطابق ایسا ہو. مروان بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص جو ہے قبر انور پر چہرہ رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے اونچی آواز سے، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہا، آواز لگا رہا. اور جو بھی دعائیں وہ کر رہا تھا، وہ مروان وہاں آیا تو اس کو بڑا عجیب لگا. ظاہر حاکم تھا. اس نے اس کو پیچھے سے یہاں سے کالر سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، امام الانبیاء کے پاس آیا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. کیا مطلب؟ میں جس سے باتیں کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، جب چاہے گا جواب بھی دے دے گا. اور قبر انور سے آوازیں آئیں گی. تو وہ شخص کون تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا مطلب یہ حکم قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نصیب کرے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی، اور ہم اپنے آپ کو وہاں پیش کریں، دعا کریں. اگلی آیت میں آپ کی اطاعت کو مؤکد کر دیا. پہلے تو فرض تو ہے ہی، لیکن ایک اور تاکید والا ایک حکم نازل کر دیا. اور اس حکم کے نزول کا مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ زبیر بن عوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ کس بات پر؟ کھیت تھے، ان کا کھیت اور ان کا کھیت ایک برابر تھے، پانی آ رہا تھا اونچائی سے، پہاڑوں سے، تو پہلے زبیر کا کھیت پڑتا تھا، پھر اس انصاری کا کھیت پڑتا تھا۔ انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے مجھے پانی لگانے دے، بعد میں تو پانی لگانا۔ انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، پانی پہلے میری طرف آ رہا ہے تو میں لگا لوں تو پھر تم لگانا۔ جھگڑا ہو گیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ زبیر پانی لگا لیا کرو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ آپ نے رحمت عالم ہونے کا اظہار فرمایا اور مہربانی فرمائی، ان کو نرمی برتنے کا سبق دیا کہ بھائی جب تمہارے کھیت بھر جائیں تو ان کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ بظاہر تو پہلے وہ پانی لگا رہے تھے، لیکن ان کے لیے بھی تو نرمی تھی، اور انہیں ان کا حق دیا جا رہا تھا کہ یہ پہلے لگا لیں پھر تم لگا لینا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو انصاری تھا نا، اس کے زبان سے یہ لفظ نکل گیا، بجائے اس کے کہ وہ راضی رہتا، اس کی زبان سے نکلا کہ یہ آپ کا پھوپھو زاد ہے نا، اس لیے یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا لیا اور حضرت زبیر سے فرمایا زبیر اپنے کھیت کو پانی مکمل لگانے کے بعد پانی اپنے پاس روک لیا کرو۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ اس لیے کہ پانی ان کے کھیت سے گزرنا تھا، پھر آگے جانا تھا، فرمایا یہ تیرا کھیت ہے، بس یہیں روک لے پانی۔ اب یہ کیا ہے؟ جب یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنائیں، اور حکم بنانے کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں، اور جو بھی فیصلہ کر دیں اس کا انکار کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، لا یجدون فی انفسہم حرجا، ان کے دل میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا یا غلط فیصلہ ہوا۔ اگر ان کے دل میں بھی یہ بات آ جائے گی تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ ہم دل میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ درست نہیں کیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بس ان کا کام یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ سنیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو فیصلہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، بس اب سر منہ سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کو ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس بننا ہوگا، ورنہ ہم مومن نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرما دی، بھائی ان کی بات ماننا اس طرح سے ہے کہ اگر دل میں بھی تمہارے یہ خیال آ گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا یا ہمارے خلاف ہوا ہے، تو یاد رکھیے تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایمان کی اساس محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ محبوب کہہ دے بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسے مان لیا جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ہمارا ایمان کامل تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے جو فیصلہ آپ کر دیں ہمارا سر وہاں جھک جائے۔ جب جھکے سر
جھکے خدا کے لیے اور دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے. جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے اور دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے، یعنی جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں ہم راضی خوشی اسے قبول کریں. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ایک صحابی سے کچھ مشرکین کچھ یہودی منافقین ملے اور وہ مسلمانوں کے لیے باتیں کرتے رہتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اپنے ایمان کی دھاگ بٹھاتے رہتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ دیکھیے ہمارے رب نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکلو. بنی اسرائیل کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو واپس آئے تو وہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم نازل کیا کفارے کے طور پر کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جن کو تم جانتے ہو کہ انہوں نے شرک کیا ہے تم خود ان کو قتل کرو. تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی رشتہ دار، خود قتل کرو اور نکلو یہاں سے گھروں سے. یعنی تمہارا یہاں رہنا بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. تو اس نے کہا دیکھو ہم نے تو ایسا کیا تھا. تو اس صحابی نے کہا کہ ایسا اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے گا تو ہم بھی ایسا کریں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ اس طرح سے یہودی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارا رب ایسا کہہ دے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارا رب کہے کہ خود کو قتل کرو، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، گھروں سے نکل کھڑے ہو، تو ہم گھر بھی چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو بھی قتل کر دیں گے. لو فعل ربنا لفعلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے صحابی سے سنے، آپ کا دل بڑا خوش ہو. لیکن پھر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نرمی رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. فرمایا اگر ہم انہیں فرض کر دیتے ان پر یہ بات کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بس کم ہی ہوں گے ان میں سے جو یہ کام کریں گے. دیکھیے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ جنگوں سے ذرا ڈرتے تھے، پیچھے رہتے تھے. اور جو منافقین تھے وہ تو شامل ہی نہیں ہوتے تھے، وہ تو جنگ کے موقع پر بھاگ جاتے تھے. بدر کا واقعہ پڑھ لیجئے، احد کا واقعہ پڑھ لیجئے اور اسی طرح احزاب کا واقعہ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ منافقین مسلمانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، سر میدان چھوڑ کر بھاگ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو تم میں سے یا ان میں سے کم ہی لوگ ایسے ہوتے جو یہ کام کرتے. اکثریت کا حوصلہ پست ہو جاتا، وہ ڈر جاتے، وہ گھبرا جاتے.
لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ یہ کام کر دیں جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اگر اللہ یہ حکم دے دے کہ مارو اپنے آپ کو یا گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، اگر وہ اس پر عمل کر لیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کے مشیت میں مصلحتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بات اللہ کی ہے، تو جب بات اللہ کی ہو تو جو حکم دے اگر بندہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو اسی میں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے قوت اور طاقت اسی سے حاصل ہوگی کہ وہ اعتراف کرے، ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اشد تثبیتا الفاظ قابل غور ہیں کہ ثابت قدمی اگر چاہیے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے نفس کو، اپنے دل کو تیار کرنا ہو کہ اللہ تیرا جو بھی حکم ہے میرا سر تسلیم خم ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس سے ثابت قدمی، طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے ایمان کی. اور مفسر قرآن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا کہ جب انسان لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اس کے لیے بہتری ہے، فرمایا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ يَصِلُونَ سُلُوكٍ إِلَى سُلُوكٍ جناب القدس وَيُفْتَحُ أَبْوَابُ الْغَيْبِ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کے دروازے قریب ہو جاتے ہیں، اس راستے پر چل پڑتا ہے، اور غیب کے سارے دروازے کھول کر ہر چیز اس پر ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے خود کو تیار کر لے تو پھر وہ یصلون الی سلوک جناب القدس، وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والے راستے پر چل نکلتا ہے. وَيُفْتَحُ أَبْوَابُ الْغَيْبِ، اور غیب کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جتنا علم جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے، جتنا سا علم جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں جانتا. یعنی سارا علم پڑھنے سے نہیں، کچھ اللہ کی طرف سے اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے بھی بطور تحفہ عطا کیا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ علم کا سمندر بن جائیں. ارے قطرہ ہی کافی ہے، بس صرف عمل کیا کرو. جس بات کا پتہ چل جائے اس پر عمل کیا کرو. جب عمل کرو گے تو اللہ وہ علم عطا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے. تو ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے، لیکن عمل کی طرف بڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ عالم بن جائے تو اس کو جتنا علم ہے اس پر عمل کرے، باقی سارا علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اسے علم لدنی کہتے ہیں، وہ علم جو بغیر کسی سے سیکھے اللہ عطا فرماتا ہے، الہام ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے، دل میں القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے بظاہر کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں، لیکن وہ بڑے بڑے انجینئرز کو بھی مات دے دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ
اپنے عمل سے انہوں نے کام کیا، اس کے اندر ادراک پیدا ہو گیا اور اللہ نے وہ علم بھی عطا فرما دیا جو وہ نہیں جانتے۔ لہذا جتنا علم ہے اس پر عمل کیجئے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَنْ، اگر وہ ایسا کرتے، یعنی جو بھی مشکل سے مشکل حکم بھی ہم دے دیں، اگر وہ ایسا کرتے وَإِذَن لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھی راہ کا پتہ بھی بتا دیتے۔ ارے ہے کہاں سیدھی راہ؟ وہ راہ کہاں ہے جو اللہ کے دروازے پر ہمیں کھڑا کر دے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو حکم قرآن نے دے دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم تمہیں سیدھی راہ لگا دیں گے، راستہ ہم بتا دیں گے جو سیدھا خدا کی ذات اور بارگاہ الہی میں تمہیں پہنچا دیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی اطاعت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، مگر اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، تو رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور کوئی راستہ نہیں اللہ کی اطاعت کا۔ نہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی براہ راست وہ ہم سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ وہ انبیاء کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے لازم ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہہ رہے بطور انعام فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا بطور انعام، ہم انہیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اپنے انعام یافتہ بندوں میں ہم انہیں شامل کر دیں گے، اور انعام یافتہ بندوں میں سب سے بڑا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے۔ یاد رکھیے نبی کوئی بن نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی۔ قیامت تک کے لیے جو بھی نبوت کے ذلی بروزی امتی کسی بھی حیثیت سے دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب، جیسے قادیانی، احمدی، ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی ختم نبوت، اس پر ایمان لانا یہ ضروریات دین کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں رہتا۔ تو نبی کوئی بن نہیں سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ تمہیں انعام دوں گا، ان کے ساتھ رکھوں گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ایک دن اداس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی کا چہرہ اترا ہوا ہے، غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں جب بے چین ہوتے ہیں ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ آج میں گھر میں تھا، پریشان ہو گیا، آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، لیکن خیال ایک آ رہا تھا کہ یہاں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جب جائیں گے جنت میں آپ ہوں گے بلند مرتبے پر، ہم پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا، پھر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو نبی کی اطاعت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیدار کا موقع عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت ام عمارہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک دن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوئی ہوں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ جیسے ہم یہاں آپ کی خدمت کرتے ہیں نا، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ یار کہ یہ جو میری ام عمارہ ہے اور اس کے خاندان ہے نا، یہ جنت میں بھی آپ کی خدمت پر مامور ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، اے اللہ ان کو جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے۔ ام عمارہ ساری زندگی لوگوں سے ملتی تھی، کہتی تھی مجھ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے اب میں گھبرانے والی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جنت میں جاؤں گی تو آپ کے قدموں میں رہوں گی۔ والصدیقین، اور دوسرا مرتبہ ہے صدیقین کا، اور صدیق اکبر ایک ہی ہے جس کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ ایمان کی لانے کی جب دعوت دی گئی تو سوال دوسرا نہیں کیا، اسی وقت مان لیا۔ معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ساری دنیا شچ و پنج میں تھی کہ ایک رات کے مختصر سے حصے میں کیسے ممکن ہے۔ دشمنوں نے ابو بکر کو پکڑ لیا، کہا تیرا محبوب یہ کہتا ہے، کہا اگر وہ کہتے ہیں تو درست فرماتے ہیں۔ بلا تردد صلح حدیبیہ میں سارے صحابہ پریشان کہ ہم دب گئے، ہم لٹ گئے، فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ ایک ابو بکر تھے جن کا دل بڑا مطمئن تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، کوئی تردد نہیں۔ اور اس کے بعد یہ فیض نبوت ظاہر ہوا جب ابو بکر کو موقع ملا حکومت کا، وہ امیر المومنین بنے تو وہاں صدیقیت چمکی، اور جو فیصلے کیے عوام اس کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب نتیجہ آیا تو سب مان لیتے تھے واقعی آپ نے درست فیصلہ کیا۔ وہ اسامہ کا لشکر ہو یا پھر جنگ یمامہ ہو یا اسود انسی کا خاتمہ، یعنی کذاب جتنے بھی جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف جو آپ نے جہاد کیا، تو یہ سب فیصلے آپ نے کیا، آپ صدیقین۔ ہاں اگر کوئی عبادت اور ریاضت مشقت اور محنت کرے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک صدیقین کے ساتھ اس کو شامل کر دے۔ والشہداء، شہداء وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ خدا کے دین کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پیش کرتے ہیں، انہیں شہداء کہا جاتا ہے۔ اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو ادا کرنے میں کامیاب رہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ارے کتنے پیارے دوست ہیں یہ، یعنی جس کو بطور انعام نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ موت دینا تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ دے، یعنی ان میں شامل رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے بھائی۔ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ یا صالحین کا ساتھ، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ تم محنت کرو تو تمہیں ڈگری مل جائے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ مقامات اور مرتبے اللہ کے فضل سے عطا کیے جاتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کا علم ہی کافی ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کو کیا مرتبہ دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم،
ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم، اہل عالم کے مصائب کا مداوا وہ ہیں۔ وما علینا الا